موجودہ دور کا سب سے بڑا المیہ، اس پر آج میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ موجودہ دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، طلاق کی شرح میں ہوش روا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اتنا تکلیف دہ امر ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر اس کا جائزہ لیں، اس کو پڑھیں، تو جب اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی تھی تو ان کو بے لباس کر دیا گیا تھا، تو بے لباس ہونا سزا کے طور پر ہوا تھا، اور انہوں نے پھر اپنے جسموں کو پتوں سے ڈھانپنا شروع کر دیا تھا۔ سورۃ نساء میں خالق کائنات فرماتے ہیں کہ خامد بیوی کا لباس ہے اور بیوی خامد کا لباس ہے۔ اتنا خوبصورت رشتہ، اور آج ہر جگہ اس رشتے میں کمزوریاں اور تکلیف دہ امور جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو چند حقائق سامنے آتے ہیں۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتے ہیں، مگر اسلام سے اور اس کی تعلیمات سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ کیا کوئی دوست مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ اس کے گھر میں کتنی بیٹیوں نے، ماؤں بہنوں نے سیرت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو پڑھا ہے؟ کتنے گھروں نے صحابہ کرام کی زندگی اور ان کے ازواجی حالات کو پڑھا ہے؟ کتنے لوگوں نے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو پڑھا ہے؟ تو یہ پہلی وجہ جو ہے وہ دین سے دوری ہے۔ دوسری وجہ، یہ موبائل کا ایک غلط استعمال۔ خاوند کے اپنے واٹس ایپ گروپ ہیں، بیوی کے اپنے واٹس ایپ گروپ ہیں، خاوند کے اپنے فیس بک فرینڈ ہیں، بیوی کے اپنے فیس بک فرینڈ ہیں۔ جو وقت بیوی نے خاوند کو دینا تھا، جو وقت خاوند نے بیوی کو دینا تھا، وہ اپنے موبائل فون کو دے رہے ہیں۔ کیا اس طرح نظام چلتے ہیں؟ اور اس پہ دو آتشہ یہ کہ جب خاوند گھر آتا ہے تو اگر دو بچے ہیں تو ایک ماں کا بچہ موبائل پکڑ لیتا ہے، اور 3 سال کا 2 سال کا دوسرا بچہ جو ہے وہ اپنا باپ کا موبائل پکڑ لیتا ہے۔ دونوں بچے نہ ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، نہ ماں باپ بچوں کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ تو یہ دوسری بہت بڑی وجہ۔ تیسری بہت بڑی وجہ کہ جب آپ رشتے کرتے ہیں، جب آپ خاندان بنانا چاہتے ہیں تو آپ بے جا جلدی کرتے ہیں۔ دیکھنا چاہیے ہوتا ہے اس بات کو کہ لڑکی جس گھر میں آپ رشتہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، کیا اس گھر کا ماحول بھی آپ کے گھر سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بعض ماں باپ جو بیٹیوں کے والدین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹیاں ان کے لیے بوجھ ہے، وہ اس بوجھ کو اپنے سر سے اتارنا چاہتے ہیں۔ اس بوجھ کو اتارتے وقت وہ اتنی زیادہ جلدی کرتے ہیں کہ ان کو بہت سارے باتوں کا علم ہی نہیں ہوتا۔ لڑکے والوں کا خاندان کا مزاج اور ہوتا ہے، لڑکی والوں کے خاندان کا مزاج اور ہوتا ہے۔ جو اس سے بات بہت بڑی چوتھی وجہ اس کی سامنے آ رہی ہے، وہ صبر اور تحمل کی کمی، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ رشتہ جو ایک دوسرے سے محبت اور پیار کا رشتہ ہے، اس میں بھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ چھوٹی سی بات پہ ایک دوسرے کو ڈانٹنا شروع کر دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کی بات کو برداشت ہی نہیں کیا جاتا۔ ایک دوسرے کو ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے ہم نے ایک خاوند سمجھتا ہے جیسے اس نے بیوی کو خرید رکھا ہے، بیوی سمجھتی ہے کہ جیسے خاوند اس کی ملکیت ہے۔ دونوں ہی غلط ہیں۔ یہ دونوں ہی اس رشتے کی حساسیت کے اگینسٹ سوچتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا کردار اور جو یہ ڈرامے چل رہے ہیں، یہ ڈرامے جو چل رہے ہیں، ہر گھر میں ایک نیا ڈرامہ بنا رہے ہیں۔ خاوند کا اگر افیئر ہے تو اس کی بیوی کی موجودگی میں ہے، اور پورا ڈرامہ خاوند کے افیئر پہ چل رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کیا ہماری یہ تعلیمات ہے؟
کیا ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے؟ تو اگر کوئی بیوی آ جاتی ہے تو پورا ڈرامہ اس بات پہ چلا جاتا ہے کہ اس کا کوئی سابقہ افیئر چل رہا تھا۔ ہم کون سی نسل کو پیدا کر رہے ہیں؟ ہم کون سی تربیت کر رہے ہیں؟ یہ زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ کار ہے؟ پھر والدین کو لے لیں، بیٹا اگر ہے تو اس کے والدین بیجا اپنے بیٹے کی طرفداری کرے جائیں گے، اس کو سمجھائیں گے نہیں۔ بیٹی جو ہے وہ اس کے والدین جو ہیں اس کی اصلاح کرنے کی بجائے وہ سارا دن جب فارغ ہوتی ہے تو ماں پوچھتی کیا پکایا کیا کھایا، وہ اپنی ماں کو 3 گھنٹے پہ کھانے پکانے کا لیکچر دے جاتی ہے، کپڑے دھونے کا لیکچر دے جاتی ہے۔ کبھی اس طرح خاندان چلتے ہیں؟ پھر اس سے بعد دیکھ لیا جائے تو اور تکلیف امر شروع ہو جاتا ہے۔ ساس جو ہے وہ ماں بننے کی کوشش ہی نہیں کرتی، وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو اس کے بیٹے کی بیوی آئی ہے یہ وہ ایک گھر کے سامان کے ساتھ ملازمہ لے کے آئی ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ والدین کا کردار ہر روز جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ نیگیٹو سے نیگیٹو ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بہت بڑی وجہ بڑوں کے ادب کی کمی، بڑوں کا ادب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جو خاندان میں ایک بڑا ہوتا تھا، آتا تھا، ڈانٹتا تھا، کسی کو سمجھاتا تھا، وہ پورے کا پورا جو عمل ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ خاندان کے بڑے کو تو خاندان کا دشمن سمجھا جانے لگا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ایک دوسرے کو جو ہے وہ رشتوں کو جدا کرنے کی طرف چلے گئے ہیں۔ تیسرا یہ ہے دوسرے کو فتح کرنے کی کوشش، معاشرے کی مشینی لائف میں اپنے آپ کو مشین بنانے کی کوشش۔ میرے سامنے کے گھر والے میں اگر سوئک کار کھڑی ہے تو میرے گھر میں کیوں نہیں کھڑی؟ یہ نہیں دیکھنا کہ بیوی کے خاوند کی بساط کیا ہے، اس کے مالی وسائل کیا ہے، اس میں رہنے کی بجائے حالات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بجائے یہ جو آگے بڑھنا اور فتح کرنے کا عمل ہے یہ بھی ایک اس رشتے کو اور بہت زیادہ کمزور کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو طلاق کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک اور کہ معاشرے میں جو جداگانہ جو ہے وہ سوشل سرکل ہے قائم ہو چکے ہوئے ہیں، ان کے وجود سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا۔ میں ایک اس معاشرے کا اور لا کا ادرا سا طالب علم ہونے کے ناطے اس مسائل کو حل کرنے کے کچھ تجاویز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو اگر آپ اس پہ غور کیجئے گا، پہلی میری اس حوالے سے رائے یہ ہوگی کہ ہمیں اسلام کی طرف لوٹ کے آنا چاہیے، میانہ روی کی زندگی گزارنی چاہیے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں جس طرح فرمایا کہ مرد کو عورت پہ ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، اس فضیلت کو تسلیم کرنا چاہیے، خاندان کا ایک سربراہ بنانا چاہیے، اور والدین کو بڑوں والا کردار ادا کرنا چاہیے، والدین کو ایسا کردار ادا کرنا چاہیے جو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا۔ اگر کوئی تنازع بن جائے تو دونوں طرف سے ایک سالس، ایک طرف ایک سمجھدار بندہ بیٹھ کے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرے، اور خدارا التجا یہ ہے کہ جو ٹائم آپ اپنے روزانہ موبائل فون کو دیتے ہیں، جو ٹائم آپ روزانہ اپنے واٹس ایپ گروپس کو دیتے ہیں، جو ٹائم آپ اپنے فیس بک کو دیتے ہیں، جو ٹائم آپ پولیٹیشین کی جو ہر روز کی لڑائی پہ ایک عجیب و غریب سی جنگ کو سننے میں دیتے ہیں، وہ ٹائم اپنی بیوی کو دے، وہ ٹائم اپنے بچوں کو دے، وہ ٹائم اپنی ماں کو دے۔
آپ محبتوں کے رشتوں میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ محبتوں کے رشتوں میں توازن پیدا نہیں کریں گے تو یہ مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے. اور جب کبھی بیوی محسوس کرے کہ اس کو اپنے خاوند پر غصہ آ رہا ہے تو وہ سارے دن کی اس کی تھکاوٹ، اس کی ذہنی پریشانی، مالی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو برداشت کرنے کی کوشش کرے، اس کو اگنور کرنے کی کوشش کرے. اگر ایک دن سخت گزرا تو اگلا دن اللہ تعالیٰ ضرور آسانی والا پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ دنوں کو بدل بدل کے لے کے آتا ہے. آج اگر تکلیف آئی ہے تو اگلے دن سہولت ضرور آئے گی. اپنے خامد جو ہے اپنی بیوی کے والدین اور اس کے خاندان والوں کو عزت دے. بیوی جو ہے وہ اپنے خاندان کے جو اپنے خامد کے خاندان والے ہیں ان کو عزت دے. اس طرح اگر وہ زندگی گزاریں گے تو ان کے معاملات بہت اچھے طریقے سے حل ہو جائیں گے. اور یہ جو خاندان جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا بھی ختم ہو جائیں گے. آخر میں پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر اجازت چاہوں گا. حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی کی بطور میاں بی بی کسی بات پہ کوئی شک رنجی پیدا ہو گئی تو پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو وجہ تخلیق کائنات میں حضرت علی کا پتہ کیا. گھر میں موجود نہیں تھے. پتہ چلا مسجد نبی میں لیٹے ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لے گئے. حضرت علی آپ زمین پر لیٹے ہوئے تھے کچی مٹی پہ. تو پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو تراب، اے مٹی پہ لیٹنے والے. ساری زندگی اس کے بعد حضرت علی کو یہ اپنی جو کنیت ہے یہ بہت پسند تھی. حضرت علی کو گھر لے گئے. درمیان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود لیٹ گئے. ایک طرف حضرت علی کو لٹا دیا، دوسری طرف حضرت بی بی فاطمہ کو. کیا کائنات کا والی خوبصورت منظر دیکھ رہا ہوگا. دونوں کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ دیا. اس طرح پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے درمیان بہترین انداز میں صلح کرائے. تو یہ وہ طریقہ کار ہے. آپ اپنی بیٹی کی ساتھ نہ دے، آپ اپنے بیٹے کا ساتھ نہ دے. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا اور کس طرح یہ رہنمائی فرمائی تھی. خالق کائنات آپ کو سہولتیں دے اور سہولتیں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.